حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسن قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج تراویح میں حضرت نے ختم قرآن فرمایا ہے۔ ایک بار ان کے لیے سبحان اللہ کہتے ہیں صاحب۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، اور ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی، آپ کی خوش نصیبی، جامع مسجد گلشن محمدی کی خوش نصیبی کہ آج یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اختتام ہوا۔ کل میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ختم قرآن کے وقت اپنے اہل و عیال کو جمع کرے، اپنے دوست احباب کو جمع کرے، اپنے بزرگوں کو جمع کرے اور جو دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم قرآن کے صدقے تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو آج 27ویں شب بھی ہے۔ آج کی رات کے بارے میں قرآن پاک کے یہ الفاظ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ عابد تھا، عبادت گزار شخص تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، بہت تقوی پرہیزگاری، رات کو وہ قیام کرتا اور دن میں روزے رکھتا۔ تو صحابہ کو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ وہ 1000 مہینے عبادت کیا کرتا تھا، ایسا کوئی دن نہیں تھا جس میں ڈسٹینس آیا ہو، فاصلہ آیا ہو، لگاتار مسلسل اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ کیا ہم بھی اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ ہماری تو ایج ہی اتنی نہیں جاتی، عمر اتنی نہیں جاتی، ہماری آخری ایج اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہمیں 1000 مہینے دنیا میں رہنے کو ملے، لیکن کیا ہم بھی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچ و بچار میں مشغول ہو گئے۔ آپ سوچنے لگے اور عشق و محبت والے انداز میں آپ اللہ سے ریکویسٹ کرنے لگے کہ یا اللہ میری امت، میرے صحابہ چاہتے ہیں کہ 1000 مہینے عبادت کریں، صحابہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں مصروف عمل رہیں، تو یا اللہ میری امت، میرے صحابہ۔ تو اس پر جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، رمضان میں ایک ایسی رات آئے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، اور وہ رات شب قدر ہے۔ اور شب قدر کا علم بھی آتا، حضور ایگزیکٹ بتاتے کہ شب قدر کون سی تاریخ کو ہے، لیکن وہ صحابہ کے آپس کے معاملات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کا جو ایگزیکٹ علم ہے وہ اٹھا لیا گیا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی جو 21، 23، 25، 27، 29 یہ تاک راتیں ہیں، شب قدر ان میں سے ایک رات میں ہوگی، اور بندہ جو ان رات میں عبادت کر لے گا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت گزار کے لائے گا۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی ڈیفیکلٹی ہے؟ کوئی کتنی راکٹ سائنس ہے؟ نہیں ہے، بالکل ہلکا سا کام ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔ سمجھ آئے تو سبحان اللہ تیز بولنی ہے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور آگے فرمایا کہ جس نے فجر اور عشاء جماعت سے ادا کی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ تو بس رمضان کی ان طاق راتوں میں عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنی ہے، کتنا ہلکا کام ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بول رہا کہ صلاۃ التسبیح میں آ جاؤ 1 بجے سے یہاں پہ، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو صلاۃ التسبیح کو مانتے بھی ہیں اور صلاۃ التسبیح پڑھتے بھی ہیں، ورنہ ایسے بد نصیب بھی ہے جو مانتے ہی نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی نماز ہی نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رات میں کھڑے ہونا کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو رات میں قیام کرتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں، سب اپنے نرم نرم گدوں پر آرام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو میرا بندہ، اللہ فرما رہا ہے، جو میرا بندہ آرام کو ترک کرتا ہے، نرم بستر ترک کرتا ہے، اہل و عیال ترک کرتا ہے، اور وہ رات کو 2 رکعت تہجد کے پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے مجھ سے کلام کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات، لیکن نہ مانو، ہمیں منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہیں تمہارا نصیب میں جو لکھا ہے وہ ملا ہے، لیکن ہمارے نصیب میں لکھا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے کہ ہم جشن میلاد منانے والے ہیں، ہمارے نصیب میں لکھا ہے 11ویں منانے والے ہیں، ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم 12ویں منانے والے ہیں، ہمارے نصیب میں لکھا ہے کہ ہم رات کو طاق رات میں صلاۃ التسبیح پڑھنے والے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے، اور یہ احسان جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنی امتوں پر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو میں نے رمضان کی شروع میں کی تھی کہ رمضان صرف یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ ہم سے پہلے امتوں کو رمضان نہیں ملا ہے، ہم سے پہلے 11 مہینے بھٹکنے والوں کو 12واں مہینہ راستے کا نہیں ملا ہے، ہم سے پہلے جو 11 مہینے بھٹکتے رہے 12ویں مہینے میں وہ بھٹکتے رہے ہیں، ہم سے پہلے جو 11 مہینے گناہ کرتے رہے ہیں 12ویں میں بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ پیارے آقا کی امت کا خاصہ ہے کہ 11 مہینے اگرچہ گناہ ہو گئے تو 12ویں کی رمضان کی پہلی فجر آتی ہے تو مسجدیں بھر جایا کرتی ہیں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کا خاصہ ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم طاق رات منانے والے ہیں، ہم وہ رات منانے والے ہیں جو قرآن میں جس کا ذکر ہوا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو لیلۃ القدر ہے، جو طاق رات میں ایک رات قدر کی ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ صرف عشاء اور فجر کی جماعت سے نماز پڑھ لیں گے تو ثواب پا لیں گے۔ کون کون پڑھے گا؟ آج 27 ہے، جس نے عشاء جماعت سے پڑھی ہے تو فجر وہ بھی جماعت سے پڑھے۔ ہو سکتا ہے آج ہی لیلۃ القدر ہو سکتا ہے آج ہی تمہارے بیڑے پار لگنے ہو سکتا ہے آج ہی مغفرت کا پروانہ ملنا ہو سکتا ہے کہ آج تم سب کی مغفرت کر دی جائے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ دن ہو جس میں ہمیں پیارے آقا کی زیارت بھی ہو جائے۔ ہمارے پیارے آقا خواب میں آ سکتے ہیں بھائی۔ ہم اگر دل سے یاد کریں، دل سے حضور کا ذکر کرے، عشق کی آنکھوں سے حضور کا ذکر کرے، تو ایسے لوگ بھی اس آسمان میں دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے ہیں جن کی تڑپ یہ ہوتی ہے کہ آقا کا دیدار ہو جائے۔ جب دیدار نہیں ہوتا ہے تو ایسے کلام لکھا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اعلیٰ حضرت کو حضور کے دیدار کی تمنا تھی، حضور کے دیدار کی طلب تھی، حضور کے دیدار کا اشتیاق تھا۔ جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اپنے والد صاحب سے، والدہ سے، اگر وائف ہے تو وائف سے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے نہیں، وہ حلال محبت نہیں ہے، سراسر حرام محبت ہے، نامحرم کا رشتہ ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے ہمارے پاس ہی رہیں،
میرا بیٹا ہے تو وہ میرے پاس ہی رہے، ایک دن بھی دور نہ ہو، میرے والدین ہیں تو وہ میرے پاس ہی رہے، ان کو میں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہوں۔ جس سے محبت کی جاتی ہے تو اس کے پاس رہا جاتا ہے، اسے اپنے سے دور نہیں کیا جاتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیں، اپنی محبوبیت دیکھیں کہ سرکار کا دیدار نہیں ہوا، بڑا عرصہ ہوا، اب اعلیٰ حضرت لکھنے بیٹھے ہیں، قلم کو جنبش دیتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا کہا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر سنا تو حضور علیہ السلام نے جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت کو اپنا دیدار کروایا۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے والے ہیں، ہم کیوں نہ کہیں حضور ہمارا ذکر سننے والے ہیں، ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم میلاد منانے والے ہیں۔ باپے تے کوئی شے ہی نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے اگر باپے ہیں تو تمہارے بچے ایمان پہ محفوظ ہیں۔ اگر تم ڈائریکٹ سنت و حدیث سے بات کرو گے، بیچ کی پیڑھی نکال دو گے، تو تمہارے پاس جو علم پہنچا ہے تمہارے باپوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ میرا موضوع بالکل بھی یہ نہیں ہے اور میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا اور زیادہ بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے، لیکن ختم قرآن ہے، حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن سنایا ہے تو قرآن ہی پہ رہیں گے۔ اور میں آپ کو ایک گڈ نیوز دیتا چلوں کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں جو مدرسہ لگتا ہے گلشن محمدی میں 2 سے 4 کا، اس کے کم و بیش 20 بچوں نے ختم قرآن مکمل کیا ہے، ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے۔ اور آج انشاءاللہ ابھی اس پلیٹ فارم سے گلشن محمدی کے ان بچوں کو اسناد تقسیم کی جائے گی جو آپ کے سامنے یہاں پہ جلوہ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب بیٹے ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام پورا پڑھا ہے، اور یہ ان خوش نصیب ماؤں کے بیٹے ہیں، اس خوش نصیب باپ کے بیٹے ہیں جن ماں باپ نے ان کو مدرسے لگایا ہے اور انہوں نے اللہ کا کلام مکمل کر لیا ہے۔ میری بات آگے پیچھے ہو جائے گی، لیکن ہم اس رسول کے امتی ہے جو رسول راتوں کو رو رو کر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا کی جب پیدائش ہو رہی تھی تو اماں حلیمہ کہتی ہے کہ ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے اور آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی۔ جب اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں بھی ربی حبلی امتی، اور جب وصال ظاہری ہوا تو تب بھی پیارے آقا کے لب اقدس میں ربی حبلی امتی۔ حضور ہر دم اپنی امت کو یاد کرتے رہیں، حضور ہر دم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر لحظہ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ اور قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان برپا ہوگا، لوگ سوالات و جوابات کے منتظر ہوں گے، ہر نبی اپنی اپنی مسند پہ بیٹھا ہوگا، ہر نبی اپنے اپنے منصب پر فائز ہوگا، لیکن آقا اپنے منصب پر نہیں ہوں گے، حضور اپنی منصب پہ نہیں ہوں گے۔ پوچھا جائے گا حضور کہاں ہے تو فرمائیں گے کہ حضور اپنے گناہگار امتیوں کے پاس ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب تک مسند پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک گناہگار امتی کو داخل جنت نہ فرما دوں۔ تو ہم تو اس سرکار کے امتی ہیں جو امتیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا اتنا سوچتے ہیں۔ اور ایک بات میں تھوڑی مینٹلی طور پہ کرنا چاہوں گا، یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہوا کسی کرکٹر کا فین ہوگا، کسی بلاگر کا فین ہوگا، کوئی بندہ کسی شخص کو پسند کرتا ہوگا، کسی کا کوئی سپورٹس مین فالوور ہوگا، سب کی اپنی اپنی پسند، سب کا اپنا اپنا ذائقہ۔ یہ آخری بات، سب کی اپنی اپنی چاہت، سب کسی نہ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ سینچری زیادہ مارتے تو بابر اعظم پیارا لگ جاتا ہے، کوئی آگے یہاں پہ ہیرو بن جائے 2-3 کام کرتے وہ پیارا لگ جاتا ہے۔ آپ کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کے فین ہیں، کسی نہ کسی کو آپ پسند کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ کوئی کانسرٹ لگا دیا جائے قرنگی 3 نمبر کے گراؤنڈ میں تو پورا گراؤنڈ بھر جائے گا، اس شخص کے اتنے چاہنے والے آ جائیں گے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جس کے فین ہیں کیا وہ آپ کا نام جانتے ہیں؟
آپ ان کا نام جانتے ہیں؟ جس کے آپ فین ہیں اس کو ملین ٹریلین لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن آپ جس کے فین ہیں کیا وہ آپ کا نام جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ میکسیمم جواب یہی آئے گا کہ کوئی ہمیں نہیں جانتا، کوئی نہیں پوچھتا ہمیں، ہم تو ویسے ہی ویل ہیں، ہم تو ویسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، ویسے ہی پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، 1400 سال پہلے پیارے آقا آپ کے نام کو بھی اور آپ کے والد کے نام کو بھی جانتے تھے۔ اور 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ ابھی کی بات ہے۔ پیارے آقا کا ارشاد گرامی ہے، کوئی بندہ عشق و محبت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میرے مزار پر ایک دربان فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام حضور تک پہنچاتا ہے۔ تو خوش نصیبی ہے کہ تمہارا نام، تمہارے والد کا نام حضور تک پہنچ رہا ہے، تو ہم پھر بھی حضور میں درود نہ پڑھیں، ہم پھر بھی نمازیں نہ پڑھیں، ہم پھر بھی آقا سے محبت نہ کریں، پھر بھی چہرے پر داڑھی نہ رکھیں، پھر بھی ماں باپ کو برا بھلا کہیں، پھر بھی والدین کی نافرمانی کریں، پھر بھی ہم حد سے گزر کر زندگی گزاریں؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے، دین اسلام کے ارکان بتائے گئے ہیں، اگر تو بندہ اس کو پورا کر رہا ہے تو 100 کروڑ مرحبا، اگر نہیں کر رہا تو وہ اس حضور کا امتی ہے جو اس کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے، وہ اس حضور کا امتی ہے جو اس کے ناموں کو بھی جانتا ہے، اس کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کے کلام کو بھی جانتا ہے، پھر بھی وہ حضور کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ حضور کے لیے جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ تم کس کے فین ہو؟ تم کس کی فالوئنگ میں شامل ہوتے ہو؟ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ یہ تمہارا کردار بتا دیتا ہے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کی ہسٹری میں یہ بات ہے کہ 63 سال ظاہری حیات آپ نے گزارے ہیں لیکن ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کافر آ کر اپنی اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ کافر، حضور نے دعوی نبوت کر دیا، کافر دشمن سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی کافر پوچھے مجھے امانت رکھوانی ہے کس کے پاس رکھواؤں، تو سب کہتے تھے جاؤ محمد کے پاس امانت رکھواؤ۔ محمد بہت صادق و امین شخص ہے، وہ بہت امانت دار شخص ہے، ہم حضور کے امتی ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھوانے آ جائے تو پہلے تو اتنے سارے ایگریمنٹ کرے گا، بھائی یہ ₹1,00,000 دے رہا ہوں، ₹5,00,000 دے رہا ہوں، تھوڑا سنبھل کے واپسی کر دینا ٹائم پہ، یہ تھوڑی مجبوری ہو گئی تھی میری تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہ ہم حضور کے امتی ہیں، کافر آ کر امانتیں رکھوا رہا ہے اور ہم مسلمان کہلانے والے لوگ ڈرتے ہیں ہمارے پاس پیسہ لانے سے کہ یہ کھا نہ جائے، ہڑپ نہ کر جائے۔ یہ حقیقت بات ہے، بھلے آپ ہنسیں بھلے آپ روئیں، میں ایگزیکٹ جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں آپ کو فالوور بنانا چاہتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹا ہر شخص حضور کو اپنی جان مال آل اولاد سے بڑھ کر محبت کریں، اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب اخیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں یاد رکھنا، تم میں سے کامل مومن بندہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال اور اپنے والدین سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ پتہ چلا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اصل خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے آقا ہمارے ناموں کو جانتے ہیں، ہمارے والد صاحب کے ناموں کو جانتے ہیں، تو جو اتنا ہائی پرسنالٹی ہو گوگل سرچ کر لیں، چیٹ جی پی ٹی سرچ کر لیں، آپ جو چیز چاہے سرچ کر لیں، آپ صرف لکھیں کہ کائنات کی عظیم ہستی کون ہے تو پیارے آقا کا نام مبارک آئے گا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کتاب کا ریفرنس دوں گا تو بولو گے تو اپنی کتاب سے بیان کر رہا ہے، تم اپنی کتاب میں دیکھ لو، جو کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہے وہ پیارے آقا کی ذات گرامی ہے، اور حضور ہمارے تمام مصائب اور آلام سے بھی باخبر ہے۔ آخری شعر سنا کے اختتام چاہوں گا، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، امتی پریشان ہے
امتی غمخوار ہے، امتی بہت زیادہ گر گیا ہے، افسردہ ہو گیا ہے، اگر وہ اس حالت میں پیارے آقا کو فریاد کرتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے، تو حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آتا ہے، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور ہمارا یہ عقیدہ قیامت تک چلے گا، ہماری نسلوں میں بھی چلے گا، اس مسجد کے ہر نمازی کے ہر بچے کی نسلوں میں چلے گا، اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ دو باتیں سن لیں کہ ہر صحابی نبی یہ جنتی جنتی کا نعرہ نسل نسل کو یاد کروانا ہے، بچے بچے کو یاد کروانا ہے۔ ہر صحابی نبی اس پرفتن دور کا یہ سمجھ لیں آپ ہنٹر ہے، کوئی بھی مسلک سے آگے پیچھے ہوا پڑاک پڑے گا اور پیچھے پڑے گا، بول نہیں رہا میں۔ ہر صحابی نبی قرآن پاک میں آیا وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور کے اصحاب کے بارے میں بک بک پڑھ رہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کے خلاف کوئی بات بولے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بولتا ہوا پکڑا گیا تو اسے گدی سے پکڑا جائے گا۔ کوئی حضور کے صحابہ کے خلاف بات نہ کرے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، بھلے ہی کوئی بزرگ 1400 سال عبادت کرتا رہے، بھلے ہی کوئی بندہ کتنے سال عبادت کرتا رہے، بھلے ہی کوئی اپنی زندگی عبادت میں گزار دے، مر کر بھی صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ پہ بولنے والا پیدا ہوئے 25-30 سال ہوئے تمہیں، وہ صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور میں بتا دوں صحابی حضور کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے صحابی نہیں ہے، صحابی حضور کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے صحابی نہیں ہے، بلکہ حضور اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اس لیے صحابی ہے۔ جس کو حضور چاہیں گے وہی بیٹھے گا۔ تو حضور چاہتے ہیں اس صحابی کو، تم اس کو گالیاں نکال رہے ہو، حضور چاہتے ہیں اس صحابی کو، تم برا بھلا بول رہے ہو۔ تو صحابی اس دور میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، حضور کے خاندان والے بھی تھے، کیا وہ صحابی ہے؟ نہیں ہے، لیکن جسے حضور نے اپنے پاس بٹھایا ہو وہ صحابی ہے، اور جسے اپنے ساتھ دفن کرنے کے لیے جگہ دی ہو وہ صحابیوں کا سردار ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہے، اور اسی طرح مولا علی پہ آ جاؤ، کیونکہ یہ میں شعر سناتا ہوں، آج سنا دوں، اجازت ہے میرے کو، یہ آخری بات انشاءاللہ شعر چینج کر دوں گا اس کے بعد۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، مزہ آتا ہے، اپنے کو مزہ آتا ہے شعر سنانے میں۔ اب جس کی جلتی ہے جلے، لیکن ہم تو علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھنا ہے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ لیکن مولا علی چوتھے خلیفہ ہے۔ علی کا ذکر ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر جنت میں جاؤ نا تو علی کو دیکھنا، النظر الی وجہ علی کی عبادت۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہم تو علی کا ذکر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور میرے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب علی کا ذکر کیسے کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، اس ٹکڑے کو نچوڑا جائے، نچوڑ کر اس کی بوند جب ٹپکے تو وہ بوند بھی علی علی کے نعرے لگائے گی۔ تو ہمیں تو علی کی محبت ایسے ہی پلائی گئی ہے بھائی، ہم تو ایسے ہی بات کریں گے۔ لیکن ہم نے قرآن بھی پڑھی ہے، ہم نے حدیث بھی پڑھا ہے،
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے. آپ جنتی نوجوانوں کے سردار جو ہیں ان کے والد محترم بھی ہیں, آپ حضور کے داماد بھی ہیں, آپ کو حضور نے بڑی مرتبے سے نوازا ہے, لیکن حضور نے اپنا خلیفہ صدیق اکبر کو بنایا ہے. وہ پہلا خلیفہ, وہ پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی, وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے, وہ جان صداقت, وہ جان وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق. صحابی وہ ایسا اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ, وہ پہلا عرب ہے. صدیق اکبر سے محبت ٹوٹ کے کرنی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا نعرہ لگانا ہے, اور مولا علی سے محبت کرو کہ سینہ پھاڑ دو, یہ سینہ پھاڑ دو, آوازیں ختم کر دو. تمہارا محبت علی کرنا, ذکر علی کرنا قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا. لیکن پہلے خلیفہ جو ہے وہ صدیق اکبر ہی ہے. ناچیز سا بندہ ہوں, تاثیر نہیں لفظوں میں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میرے پیارے بھائیوں, قرآن سے محبت کریں, قرآن سے جڑیں, قرآن سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں, قرآن سے رابطہ قائم رکھیں, قرآن پڑھیں, پڑھنے کی کوشش کریں. کچھ سمجھ نہ آئے تو علماء دین سے رابطہ کریں, بزرگوں سے رابطہ کریں. میں کہتا ہوں بابوں سے رابطہ کریں, وہ تمہیں قرآن کا صحیح مطلب سمجھائیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. ابھی انشاءاللہ العزیز دستار ہوگی, اسناد والے بچوں کو تحائف دیے جائیں گے, اسناد دی جائے گی, اور میں گزارش کروں گا